السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اپلیکیشن انڈر سیکشن 22A اینڈ 22B آف دی CRPC، یعنی اپلیکیشن ٹو جسٹس آف پیس، جو کہ CRPC میں ایک انتہائی ہی اہم اور ایک پاورفل درخواست ہے۔ اس درخواست میں جسٹس آف پیس کو بہت زیادہ پاور دیے گئے ہیں، جس میں وہ پولیس اتھارٹیز کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز اور انسٹرکشن جاری کر سکتا ہے۔ اس درخواست میں جسٹس آف پیس کے پاس بہت سے پاور ہیں۔ وہ کسی کی سٹیزن شپ کی ویریفیکیشن کر سکتا ہے، ڈاکومنٹ اٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے پاور دیے گئے ہیں۔ لیکن آج ہم نے جس پہ بات کرنی ہے وہ جسٹس آف پیس کی اس درخواست پہ بات کریں گے جو کہ 22A کے سیکشن 6 میں ڈیفائن کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جاننا یہ ہے کہ جسٹس آف پیس کیا ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوتی ہے۔ جسٹس آف پیس کی اپوائنٹمنٹ دفعہ 22 ضابطہ فوجداری کے تحت ہوتی ہے، جو کہ کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی یہ پاور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو دیے گئے ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس فائل کرتے ہیں، اور وہ پھر یہ درخواست کسی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کو اسائن کرتا ہے۔ جسٹس آف پیس کی اپوائنٹمنٹ کا میکنزم دفعہ 22 میں پرسکرائبڈ ہے، جو کہ اپوائنٹمنٹ آف جسٹس آف دی پیس۔ The provincial government may by notification in the appointment of justice of peace. The provincial government may by notification in the official gazette appoint for such period as may specified in the notification, and subject to such rule as may be made by it, any person who is a citizen of Pakistan and as to whose integrity and suitability it is satisfied to be a justice of peace for a local area to be specified in the notification, and more than one justice of the peace may be appointed for the same local area۔ تو جسٹس آف پیس کوئی بھی سٹیزن آف پاکستان ہو سکتا ہے جس کی نوٹیفیکیشن پروونشل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، اور ایک ایریا میں 2 جسٹس آف پیس بھی ہو سکتے ہیں، 3 جسٹس آف پیس بھی ہو سکتے ہیں۔ اپلیکیشن زیر دفعہ 22A اینڈ 22B کی جو درخواست ہے وہ ہم جب پولیس آفیسر آپ کے درخواست کے باوجود بھی کگنیزیبل کیسز میں کوئی FIR رجسٹر نہیں کرتا، تب ہم 22A کی درخواست دیتے ہیں۔ جنرلی اس درخواست کو 22A اینڈ 22B کی درخواست کہا جاتا ہے، لیکن یہ درخواست ہم 22A کے سیکشن 6 کے تحت دیتے ہیں۔ 22A پاور آف دی جسٹس آف پیس کو ڈیفائن کرتا ہے، اور 22B ڈیوٹی آف دی جسٹس آف پیس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ لینتھی سیکشنز ہے، ہم نے ریلیونٹ جو سیکشنز ہے جس کے تحت ہم نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اسی سیکشن کو پڑھنا ہے۔ مطلب کوئی کگنیزیبل اوفینس جب کمٹ ہو جائے تو کمپلیننٹ یعنی مستعیض جب پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور ادھر اپلیکیشن فار رجسٹریشن آف FIR دیتا ہے، مقدمہ FIR درج کرنے کی جو درخواست دیتا ہے، اور پولیس آفیسر اس درخواست پر FIR لاج نہیں کرتا، تو پھر ہم اسی درخواست میں جاتے ہیں۔
جب آپ پولیس اسٹیشن کے جاتے ہو، ریٹن میں درخواست دیتے ہو اور پولیس اسٹیشن آپ کا ایف آئی آر لاج نہیں کرتا، تو نیکسٹ اسٹیپ آپ نے یہ لینا ہے کہ اسی درخواست کی کاپی کے ساتھ ایس پی کو بھی آپ نے درخواست دینا ہے کہ فلاں تاریخ کو میں پولیس اسٹیشن گیا تھا، میں نے رجسٹریشن آف ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، لیکن جس پہ ایف آئی آر لاج نہیں ہوئی، تو اس درخواست میں آپ نے ایس پی کو بھی انفارم کرنا ہے اور اس کو بھی ایف آئی آر لاج کرنے کی درخواست کرنی ہے۔ اگر تب بھی آپ کے درخواست پر ایف آئی آر لاج نہیں ہوتی، تب آپ نے 22A سیکشن 6 سب سیکشن تب آپ نے دفعہ 22A کے سب سیکشن 6 کے تحت جسٹس آف پیس کے پاس جانا ہے۔ 22A سب سیکشن 6 An ex-officio justice of peace may issue appropriate direction to the police authorities concerned on a complaint regarding non-registration of criminal case۔ تو کرمنل کیس کے نان رجسٹریشن کی صورت میں جسٹس آف پیس ڈائریکشن ایشو کرتی ہے پولیس کو کہ ایف آئی آر رجسٹر کرو۔ اپلیکیشن پہ جب آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہو اور آپ کی درخواست پہ وہ عمل نہیں کرتی، تب آپ نے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ اس درخواست پہ ڈائری نمبر لگوا لیں، اور ریسیونگ اگر وہ مل سکتی ہے تو وہ ریسیونگ آپ اس سے لیں، اور ڈائری نمبر اس پہ مینشن کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر آپ کورٹ میں اسی درخواست کی کاپی لگاتے ہو کہ فلاں دن میں فلاں ٹائم پہ میں گیا تھا اور میری درخواست کا ڈائری نمبر یہ ہے۔ جسٹس آف پیس کے پاس سب سیکشن 6 کے تحت جو سیکنڈ پاور ہے وہ ہے ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن فرام ون پولیس آفیسر ٹو another۔ اگر کوئی پولیس آفیسر انویسٹیگیشن میں کوتاہی کرتا ہے، انویسٹیگیشن ٹھیک طرح سے نہیں کرتا، تب بھی آپ 22A کی درخواست 22A سب سیکشن 6 کی درخواست دے سکتے ہو۔ تو اس میں پولیس آفیسر کو ڈائریکشن ایشو کر سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے دوسرے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس ٹرانسفر کیے جائے۔ تیسری جو پاور ہے نیگلیکٹ failure or excess committed by police authority in relation to its function and duty۔ اگر پولیس آفیسر اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے نہیں کرتے، تب بھی آپ اپلیکیشن انڈر سیکشن 22A کے تحت فائل کر سکتے ہیں اور جسٹس آف پیس سے ڈائریکشن ایشو کروا سکتے ہیں۔ پاس کے ڈرافٹ کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ سب سے ٹاپ پہ آپ نے بیفور دی آنریبل کورٹ آف جسٹس آف پیس / آپ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جس ایریا کا کیس ہے اس کا نام، کمپلیننٹ کے نام، کمپلیٹ ڈسکرپشن، ڈیٹیل وغیرہ، اس کے بعد نیچے کنسرنڈ SHO رسپونڈنٹ نمبر 1، ایس پی کنسرنڈ رسپونڈنٹ نمبر 2، اور ایکیوز جس کے اگینسٹ آپ ایف آئی آر لاج کرنا چاہتے ہو وہ رسپونڈنٹ نمبر 3 ہوگا۔ فیکٹس آپ نے لکھنے ہیں۔ اس میں انیکسچر 1 آپ کا ہونا چاہیے وہ اپلیکیشن جو کہ آپ نے رجسٹریشن آف ایف آئی آر کے لیے پولیس اسٹیشن میں دی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس پہ اگر آپ نے ڈائری نمبر لیا ہے، ڈیٹ مینشن کیا ہے، تو وہ سب سے اچھا ہے۔ وہ انیکسچر A وہ لگانا ہے، انیکسچر B جو ہے وہ درخواست لگانی ہے جو کہ آپ نے ایس پی صاحب کو دی ہے، وہ انیکسچر B آپ نے لگانی ہے، اور پریئر مانگ کے کلائنٹ کے سائن کر کے اور کونسل کے سائن کر کے ایفیڈیوٹ، کلائنٹ کی ایفیڈیوٹ بھی لگانی ہے،
اور ان ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے فائل کور میں بند کر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سیشن جج کے پاس فائل کرنی ہے۔ فائلنگ کے بعد اگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یعنی جسٹس آف پیس چاہے تو وہ درخواست اپنے پاس رکھ سکتا ہے، نہیں تو وہ کسی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس فار دی پرپز آف ایڈجوڈیکیشن بھیج دیتا ہے۔ فرسٹ ہیئرنگ پہ عموماً انٹرم آرگومنٹس ہوتے ہیں، کورٹ کونسل سے اسسٹنٹ چاہتی ہے، آپ کورٹ کو بریف کرتے ہو، اسسٹ کرتے ہو، اس کے بعد پولیس سے سیکنڈ ڈیٹ پہ پولیس سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے، پولیس کو ڈائریکشن ایشو کی جاتی ہے کہ آپ ود ان ویک، ود ان 10 ڈے اور ود ان 15 ڈے اور ود ان 7 ڈیز اپنی رپورٹ فائل کریں۔ ایس پی کو بھی نوٹس ایشو کیے جاتے ہیں اور اگلی ڈیٹ پہ پولیس اپنی رپورٹ فائل کرتی ہے۔ کمپلیننٹ کا جو کونسل ہے وہ رپورٹ ملاحظہ کرنے کے بعد اس پہ ڈیٹیل سے آرگومنٹس ڈیلیور کرتا ہے اور کورٹ میں کیس لا ریلیونٹ ججمنٹس اور فیکٹس پہ کورٹ کو اسسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد آرڈر اناؤنس کی جاتی ہے اور پولیس اتھارٹیز کو اگر کگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوئی ہیں اور آپ کا کیس بنتا ہے تو پھر پولیس اتھارٹی کو ڈائریکشن ایشو کی جاتی ہے کہ وہ ایف آئی آر رجسٹر کرے۔ اس درخواست میں جسٹس آف پیس کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتے ہیں اور وہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کی ڈائریکشن یا انویسٹیگیشن کی ٹرانسفر کی ڈائریکشن، یا اگر پولیس آفیسر کوئی کوتاہی کرتے ہیں، ڈیوٹی میں غفلت کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ڈائریکشن ایشو کی جاتے ہیں، اور اس میں اور بھی بہت زیادہ پاور ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کسی شخص کی سٹیزن شپ کو ویریفائی کر سکتا ہے، ڈاکومنٹ اٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور بھی سرٹیفکیٹس وغیرہ ایشو کر سکتے ہیں۔ تو یہ سی آر پی سی کا بہت اہم اور پاورفل سیکشن ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔